بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صاحب آج کا پروگرام کچھ میری نظر میں تو آپ کے جیسے ہر شخص کو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. ہر کام جو کرتا ہے تخلیق کرتا ہے، اس کو اپنی تخلیق جو بھی تنصیب کتابیں لکھی اس پہ اس کو بڑی محبت ہوگی، کیونکہ اس نے ان مضمون کی تقلید کی ہے اور اس کو ایک قابل تعریف بنا دیا. اسی طرح سے ہر آدمی کو اپنے کی ہوئی باتیں، اپنے کیے ہوئے کام بہت پسند ہوتے ہیں. بڑے لوگ بزنس سے کرتے ہیں، کچھ چھوٹے لوگ اب جیسے لوگ کچھ اخبار میں جا کے ایک آرٹیکل لکھ دیتے ہیں یا جا کے ٹی وی پہ کوئی پروگرام کر لیتے ہیں. تو یہ اس کو ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو پسند آئے اور لوگ اس کی تعریف کریں. تو صاحب یہ تعریف اور کی تو بات ہے. اب تو زندگی جو عادی ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مثال ہے، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہیں جائے. ہم نے 2 گھنٹے کے کوئی 4 5 6 سال تک ریڈیو پہ بولے، اچھے بولے، لوگوں کو پسند آئے. اور 2 گھنٹے کے تھے، اب یہاں 2 گھنٹے کے تھے، اب یہاں یہ 30 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے، ایک آدھے گھنٹے کا بھی نہیں ہوتا، آدھے گھنٹے سے کم. لیکن وہ بھی اور یہ بھی ہمیں بہت پسند ہے، کیونکہ ہم نے ان کو بنایا ہے اور ان کی یہی ہماری زندگی کا مسئلہ. جب بھی ہمیں کہیں آواز آ جاتی ہے ہم سننے میں لگ جاتے ہیں. یہ ہمارا تو پروگرام کوئی نہیں سن رہا، یا کبھی ایک جب اخبار میں سے اخبار کا کوئی ٹکڑا مل جاتا تھا سڑک پہ پڑا ہوا کہیں، جو ہمارا پروگرام ہوتا تھا اس کے بارے میں کمنٹس یا کوئی چیز، ہم اس کو اٹھا کے صاف کر کے جیب میں رکھ لیتے تھے کہ دیکھو ہمارے بارے میں کچھ کہا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اس کے بارے میں کوئی سوچنا یا نہیں سوچنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں، کرے جاتے ہیں اپنے انا کی تسکین کے لیے. تو صاحب آج کا پروگرام بھی ایسا ہی. ایک رپورٹر صاحب، اچھا رپورٹر، اور دوسری بڑی بات ہماری ہے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو جرنلزم کے ان لوگوں کی تربیت کرے جو پبلک میں جا کے دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، بات کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ وہاں سے اپنے حساب سے کچھ آرٹیکل نکال کے لے آتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں. اور سب سے بڑا مشکل کام تو کسی کا انٹرویو کرنا ہے. تو صاحب ایسے ہی ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کے پاس گئے جو مشکل سے ان کو ٹائم بھی دے دیا انہوں نے. خیر وہ انٹرویو کرنے گئے اور ان کو بٹھایا ان کو کہ انٹرویو شروع ہوا. جب انٹرویو کمپلیٹ ہوا تو انہوں نے کہا سر میں آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں، تو کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی کیوں نہیں کر سکتے، سوال کرنے پہ کوئی پابندی تھوڑی ہے. جو دل چاہے بولا، اور جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا وہ بالکل حقیقت کی بات ہے. میں نے ساری باتیں آپ کو اپنے کاروبار کے حساب سے، اپنی مصروفیت کے حساب سے، اپنے انٹرنیشنل پوزیشن کے حساب سے، میرے کاروبار سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے حکومت پاکستان کو، ساری باتیں بتا دیں. تو اب آپ کے پاس کوئی آخری کوئی سوال رہ گیا ہے تو پھر بسم اللہ بتا دیجیے، بولیے، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے. آج کا 1 2 گھنٹے آپ کے لیے وقف کر رکھے تھے، انشاءاللہ اسی میں کام پورا ہو جائے گا. کہنے لگے جی میں بتانا چاہتا ہوں فارغ اوقات میں یا جس وقت آپ کو کوئی کام نہیں ہوتا، دفتر کا اپائنٹمنٹ اور یہ سب نمٹانے کے بعد جب آپ کبھی یار بالکل ایک دم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ میں بہت آرام سے ہوں، ریلیکس ہوں اور کوئی کام نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ سوال بڑا لاجیکلی تھا صاحب. اتنا مصروف آدمی جب کبھی فارغ ہو جائے گا اور ریلیکس موڈ میں آ جائے گا اور اس کے پاس کچھ گھنٹوں کے لیے کوئی کام نہیں ہوگا، وہ اپنے اطمینان سے اپنے آپ کو انجوائے کس طرح کرے گا. تو انہوں نے پوچھا صاحب آپ اس کو انجوائے کس طرح کرتے ہیں اپنے فارغ اوقات میں؟ تو وہ مسکرائے پہلے، پھر بولے آپ نے سوال بڑا ایسا کیا ہے جس میں، خیر بعد میں بات کروں گا سوال کے اوپر، لیکن انہوں نے کہا بہت مسکرا کے کہا میں میرے جو فارغ جس میں کوئی کام نہیں ہوتا فارغ اوقات ہوتے ہیں، میں ان اوقات کو بھی فارغ نہیں کرتا، میں اس میں بھی کام کرتا ہوں.
وہ صاحب بظاہر ہے آپ کا اتنا بڑا کاروبار ہے، اس کی کوئی کہنا کہ نہیں، آپ نے پہلے کہا تھا کہ جو فارغ ہوتے ہیں وہ ان گھنٹوں میں. جی ہاں بالکل صحیح. تو ان گھنٹوں میں کیا کرتا ہوں؟ میں پینٹر ہوں، پینٹنگ کرتا ہوں. انہوں نے کہا ماشاء اللہ پینٹنگ کرتے ہیں والا، یہ اچھی بات ہے. آپ اپنا وقت جو بچتا ہے وہ اپنے ذوق پہ شوق پہ لگا دیتے ہیں. پینٹنگ کرتے ہیں. آپ کا پینٹنگ کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کوئی خوبصورت باغات کی پینٹنگ بناتے ہیں، تاریخی بلڈنگوں کو پینٹنگ کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کا یہ پینٹنگ کا جو پھر وہ ذرا سے مسکرائے کہنے لگے صاحب آپ سوال جو کرتے ہیں پہلے سوچ سمجھ کر لیا کریں کہ ایک آدمی سے میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیا جواب دے گا، یہ بھی سوچ لیجیے. تو جب میں نے آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے بہت ہی مسکرا کے کہا میں پینٹر ہوں، پینٹنگ کرتا ہوں. تو آپ نے میری گہرائی تک پہنچ ہی نہیں پائے یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں یا کچھ اور پیچھے بات ہے. کہنے لگے سر میرے اور آپ کے درمیان بہت بڑا وہ ہے، آپ دنیا میں مشہور ہیں اپنے بزنس کے لیے، اور کوئی بزنس مین جو ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو میں تو خوش نصیب ہوں، میں یہاں تک لیا ہے آخری سوال تک، اور بہت خوش کہنے لگے ہاں بالکل صحیح. بھائی میری پینٹنگ کون سی ہے؟ گھر کے گیٹ سے لے کر اس بڑی بلڈنگ کے اندر جو میرے گھر ہے اس میں جتنے دروازے ہیں، جتنے کھڑکیاں ہیں، ان کو پینٹ کرتا ہوں. یہ بیچارہ گھبرا کی شکل دیکھنے لگے، کہنے نہیں کہ گھبرائیے نہیں، بیٹھ جائیے. وہ پینٹ کرتا ہوں، اور وہ پینٹ ایسا ہوتا ہے کہ کمرے کے پینٹ اس کو میچ کرتا ہے اور دروازے کے پینٹ سے. تو کمرے کا پینٹ تو بھائی بڑا کام ہے، دروازے کے پینٹ جو ہوتے ہیں وہ میں خود کرتا ہوں. دیکھ لیجیے آپ سارے دروازے. آپ کہہ رہے تھے کچھ آپ پینٹنگ دکھائیں، تو پہلے پینٹنگ دیکھ لو. جس دروازے سے آیا تھا وہ بھی میں نے پینٹ کیا ہے، پار کی یہ پینٹ ہے. تو سبھی وہ جو لوگ ہوتے ہیں بات الفاظوں سے کھیل جاتے ہیں اور ایسی بات کر جاتے ہیں کہ دوسرا گردن جھکا کے ہی سن لیتا ہے. تو کہنے لگے اچھا سر مجھے اجازت دیجیے. کہنے لگے ہاں یہ پینٹنگ کا ذکر مت کیجیے گا. کہہ رہے نہیں سر میں سمجھ گئی آپ کہنا کیا چاہتے تھے. کہنے لگے بہت سمجھدار ہو، چلو اچھا ہوا تم سمجھ گئے. باقی تو ہوتا ہے وہ دوسرے دن فوٹو لگا کے لگا دیتے، عقل مند تو نہیں ہوتی وہ. پھر ان کے ساتھ ہمارا بھی کچھ رویہ مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ آئے، مہربانی آپ کی، شکریہ آپ کا. اور کوئی بات پسند سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے بلا خوف و قدر آپ مجھے ٹیلی فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ سر آپ کا یہ جملہ یہ بات کچھ غلط ہے اور کچھ صحیح ہے، کیا آپ کا خیال ہے؟ تو میں بتا دوں گا بھائی یہ ہے حکومت کا مسئلہ ہے، رائے احتیاط سے کام کیجیے گا. تو ٹھیک ہے صاحب. پینٹر، پینٹنگ یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اب پینٹنگ کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے ڈرائنگ اور کینوس پہ پینٹنگ کرتا ہے اور خوبصورت تصویریں بھی بناتا ہے، یا خوبصورت تصویریں بنائے بھی نہ تو تیسری آرسی ماڈرن پینٹنگ میں وہ کرتا ہے. تو وہ ایک صاحب نے بڑی محبت سے پینٹنگ بنائی اور اس کو جو ایگزیبیشن ہو رہی تھی اس کے اندر انہوں نے اس کو جا کے لے کے ایک جگہ ان کو کہا یہ میری پینٹنگ ہے، یہ میرا نام لکھا ہوا ہی ہے، آپ اس کو اپنے اس ڈھانگ دیں جہاں پہ لوگ اس کو دیکھنے آئیں گے، پوری ایگزیبیشن کو دیکھنے آئیں گے. اور اس کے نیچے ہماری ایک کمنٹ جو کتاب بھی ہوگی اس پہ ان کے کمنٹس بھی مل جائیں گے. خیر وہ انہوں نے اپنی پینٹنگ دی، انہوں نے جا کے ٹانگ دی جگہ دیکھ کے. جگہ ان کو بتا دی انہوں نے بتا دی، وہاں ٹانگ کے وہ چلے آئے. ایگزیبیشن ہوئی اور یہ ہوا، بہت ہوا. تو جب ختم ہوئی تو ایک دن وہ گئے اپنی پینٹنگ کو لینے کے لیے، اور وہ کھڑے ہو کے میرے خیال ہے بھائی کمال کی پینٹنگ تھی یہ. تو اس نے تو پہلا جدید آرٹ تھا اس کے اندر، اس قدر اس میں ہے، ہر ایک کے کمنٹس ہے اور ہر ایک اپنے نگاہ سے اس کو دیکھا اور سمجھا اور وہ کمنٹ ڈالے. انہوں نے کہا کہاں وہ دیکھیے سے پورا جگہ بھری ہوتی تھی، آپ کی پینٹنگ میں رش ہوتا تھا. یہ وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے آپ نے کہنا بھائی کیا ہو گیا؟
کہنے لگے آپ نے یہ پینٹنگ ٹانگ دی تھی؟ کہنے ہاں بھائی دیکھیں آپ رکھ کے گئے تھے، ہم نے اس کو کلپ ولپ لگا کے آدمی سے کہا ٹانگ دے، اس نے آدمی، اور آپ کا جدید آرٹ تھا وہ ہو گیا، لوگوں میں پسند آ گیا اور لوگوں نے اس سے تبصرے کیے، دیکھیے یہ کتاب بھری ہے آپ کے کمنٹس کی وجہ سے۔ تو کہنے کہ حضور کمنٹ اپنی جگہ، تصویر اپنی جگہ، لیکن ایک غضب کی بات ہے، اور جتنے انہوں نے کمنٹ لکھے، جنہوں نے اس کو دیکھا سمجھا اپنی نظر سے، جو لکھ کے چلے گئے، یہ ان کے خیالات ہیں، اس کو میں قبول، لیکن حضور یہ تصویر الٹی لگا دی تھی، اوپر کا حصہ نیچے کا حصہ اوپر، اور کوئی ایسی ترکیب سے لگائی تھی بالکل الٹی تھی، اور جب الٹی تصویر کو لوگ دیکھ رہے تھے تو ان کے خیالات بھی الٹ گئے تھے، اور وہ اسی تصویر کو دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے تھے۔ اصل میں یہ الٹی لگ گئی تھی سر، یہ اگر سیدھی کر دوں گا تو آپ بھی کہیں گے اس میں ہے کیا، کچھ بھی نہیں ہے ایسا، یہ تو ہو گیا۔ اب جلدی سے دوسرا بھی پروگرام ہے، وہ بھی آپ کی نظر کرتے ہیں، اور پھر آپ سن کے تھوڑا سا انجوائے کیجیے گا، اور جہاں جہاں پینٹنگ ہے اس کو دونوں طرف سے دیکھ لیجیے گا کہ یہ الٹی ہے کہ سیدھی ہے۔ چلیے سر، الٹی پہ خوشی ہو جائے جو۔ اب ایک صاحب کیا ہے نوکری کے لیے انٹرویو کر رہے تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے انٹرویو کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں ایک ایسا آدمی چاہیے جو بہت زبردست برداشت رکھتا ہو، بہت زبردست طبیعت کا مالک ہو، غصہ اس کو آتا نہیں ہو، لوگوں کی بات تحمل، بڑا تحمل پسند آدمی کی ضرورت ہے، اور ایسا ہے اور بتاتے ہیں۔ تو اب آپ اس کی کیا رائے؟ کہنے لگے جناب والا میں آپ کو کوئی ثبوت تو کاغذی نہیں دے سکتا، یہ جتنی باتیں بول رہی ہیں اس کا کوئی کہیں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے میں یہ لکھوا کے لاؤں کہ میں بہت اس سے برداشت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ ہاں میں اپنے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ خود ہی اندازہ کر لیجیے میری قوت برداشت کتنی ہے۔ کہنا آپ بتائیے، ہم سمجھ جائیں گے۔ کہیں گے حضور پہلے تو میری 2 بیویاں ہیں۔ کہنے لگے ماشاء اللہ، اور ان کی اماں ہیں، ہر مہینے ایک جاتی ہے تو دوسرے کی اماں آ جاتی ہے، ہر وقت بیوی کے پاس ان کی امائیں موجود رہتی ہیں، اور میں گھر میں بھی آتا ہوں، رہتا ہوں، پھر بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میرے 10 بچے ہیں، چھوٹے بڑے چھوٹے سب ملا کے، دونوں کے ملا کے 10 ہیں، 5 ایک کے 5 دوسرے کے 10 ہیں، اور وہ بھی ہیں۔ اب آپ سمجھ لیجیے میری کیا پوزیشن۔ کہنے لگا ہمیں آپ سمجھاتے نہیں، مجھے آپ بتاتے جائیے، میں سب ذہن نشین کر رہا ہوں۔ کہنے لگے میرا پڑوسی جو ہے 5 سال سے پکا گانے کی پریکٹس کر رہا ہے، اور ریہرسل کرتا ہے، صبح فجر سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، اور بالکل پڑوس میں معلوم ہوتا ہے سر پر بیٹھا طبلہ بجا رہا۔ کہنے لگے ہاں سر ٹھیک ہے، اور فرمائیے۔ کہنے لگے گزشتہ 4 سال سے میں ایک سول کورٹ میں جا رہا ہوں، مقدمہ لڑ رہا ہوں تاکہ میرا جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ کرایہ دار کا مقدمہ ہے، سول کورٹ کا ہے، 3-4 سال ہو گئے لڑتے ہوئے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ نوکری چلی گئی تھی تو نوکری لینے کے لیے آپ کے حاضر ہو گیا۔ اب یہ بتائیے کہ میں کیا کروں، میرے خلاف کوئی FIR اور CIR کچھ نہیں ایسا ہے، اور کریکٹر کا مسکین طبیعت کا ہو، جب 2 بیویوں کو، 2 ساسوں کو، 10 بچوں کو، اور کرایہ داروں کو، اور کورٹ میں جا کے مقدمے، تو پھر آدمی کا آپ خود ہی سوچ لیجیے طبیعت کیسی ہوگی، سارا جوش تو نظر ہو گیا ہوگا۔ تو کہنے لگے ہاں سر ایک بات ہم بولتے ہیں آخری آپ کو۔ کہنے لگے جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں، کیا حکم ہے آپ کا؟ کہنے لگے آج کا دن تو آپ کی چھٹی کر دی ہم نے۔ کہنے لگے اچھا جی، کل سے آپ نوکری پہ آ جائیں، ہم نے آپ کو اپنے فیکٹری میں رکھ لیا ہے، میرا دے دی ہے آج کیونکہ آپ گھر جا کے بتائیں گے، بیوی بچے خوش ہوں گے، تو آپ آج تو چلے جائیے اور کل سے آپ نوکری پہ آ جائیے۔ کہنے لگے بھائی، کہنے لگا ہاں میاں بھیا بہت اچھی باتیں آپ نے اپنے ذاتی تجربے میں بتائیں، تو یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں کہ 2 بیویاں، 2 ساسیں، 10 بچے، اور اس کے بعد یہ
جو آپ پڑوس کا میوزک ڈائریکٹر جو بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ مقدمہ یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد کا آپ سے زیادہ کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے بعد تو جو دور ہوتا ہے وہ برداشت ہی کا نہیں ہوتا، اور نہ برداشت کرنا ہوتا ہے. ایسے جو اس سے زیادہ کوئی برداشت کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ تو بھاولا ہو گیا ہے، اس کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا، خواہ مخواہ. تو صاحب یہ تھا جناب برداشت کا قصہ آپ نے سن لیا، اور ہم تو برداشت کرتے ہی ہیں، لوگوں کو کر رہے ہیں، کرتے چلے آئیں. ابھی کبھی آپ کسی سے ملاقات ہوگی تو ہم وہ برداشت اپنی بتائیں گے جو ہم ریڈیو پہ نہیں کہہ سکتے، ریکارڈ نہیں کرا سکتے، کیونکہ پھر وہ قوت برداشت کسی اور کی نکل آئے گی جو ہم بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. خواہ خواہ وہ کہتے ہیں نا خانہ جنگی کا میدان بن جائے گا. خانہ جنگی مطلب گھر کی جنگ، وہ والی جنگ نہیں. تو اس سے ہم اوائڈ کرتے ہیں ہمیشہ، یہ نوبت نہ آئے. تو اللہ حافظ. نسیم درانی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ایسے کچھ قصہ کہانیاں لے کے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.